بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہمیں تکبر کے بارے میں بات کریں کہ تکبر کیسا انسان کو ہلاک و برباد کر ڈالتا ہے، اللہ کے نزدیک اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اللہ کے نبی کو ناراض کر دیتا ہے، اور شیطان کا عمل ہے تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا۔ اور اسی سے متعلق اور ایک چیز آتی ہے، تکبر جیسے تکبر آتا ہے اس کے اندر اور ایک چیز آتی ہے جسے کہتے ہیں حسد۔ حسد کا مطلب دوسروں پر جلنا۔ بات سامنے آئے گی کہ حسد کیا چیز ہے، اور حسد آدمی جب حسد میں مبتلا ہوتا ہے، حسد کرتا ہے، تو اس کے ماتحتی میں اور کون سے گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں اور کون سے گناہ انہیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حسد ایک ایسا منفی جذبہ ہے جس کی وجہ سے انسان دل سے دوسروں کی خوشیوں یا نعمتوں کو ناپسند کرتا ہے اور انہیں زوال کی خواہش رکھتا ہے۔ یہ خطرناک بیماری ہے جو مختلف گناہوں کو جنم دیتی ہے۔ اب اگر کسی کے اوپر مجھے جلنا آگا، کوئی سامنے اچھا پڑھنے والا ہوگا، اچھا مالدار ہوگا، اچھے بلڈنگاں بنانے والا ہوگا، اچھے دوستاں ہو گئے، اچھا کھانا پینے والا ہوگا، کچھ بھی کرو، تو اس کے اندر ایک حسد آ گئی کہ یہ چیز اسے نہیں ملنا تھا، چاہے مجھے ملیں دے نہ کو ملیں دے، سامنے والے کو نہیں ملنا، اس کے پاس سے وہ چیز برباد ہو جانا، ختم ہو جانا۔ ایک دوسرا کیا ہے، اسے برباد کرنے پر انہیں خود تل جانا، برباد کرنے پر انہیں خود تل جانا، سازشیں کرنا اسے برباد کرنے کے لیے۔ ایک دل میں خیال آتا ہے، وہ فطری طور پر خیال آگا، تھوڑا سا خیال آگا، آدمی اسے پھر کیا کرے لے، اسے قابو کر کے اسے ختم کر لے، الگ بات ہے۔ خیال آنے کے بعد خیال کو ابھارنا اور ہوا دے کو خیال کو بڑھانا اور پھر اسے عمل میں لانا، اسے برباد کرنے پر تل جانا، یہ گناہ ہے۔ اب اس سے بچنا کیسا ہے، چیزیں بعد میں آئیں گی، لیکن یہ چیز آنے کے بعد اور کون سے بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے اس کے بارے میں تذکرہ کر لیں۔ حسد آ گیا تو نمبر 1 بغض اور کینہ۔ حسد دل میں بغض اور کینہ پیدا کر دیتا ہے جس سے دوسروں کے خلاف نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 چغلی اور غیبت۔ حسد کی وجہ سے انسان دوسروں کی برائیاں کرتا ہے اور ان کی کمزوریاں تلاش کر کے ان کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ جب آدمی کسی سے حسد کرتا ہے تو سامنے والے کے اچھائیاں نظر نہیں آتی۔ ہر ایک کے اندر اچھائیاں ہوتی ہیں اور ہر ایک کے اندر، کیونکہ انسان جو ہے وہ اچھائیاں بھی اس کے اندر ہوتی ہیں اور برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ صرف اچھائیاں ہی ہو تو وہ مخلوق جو ہے وہ فرشتے ہیں، اور جس کے اندر برائیاں ہوں وہ مخلوق جو ہے وہ شیطان ہے۔ جس کے اندر اچھائیاں اور برائیاں ہوں وہ آدمی جو ہے وہ انسان کہلاتا ہے، وہ مخلوق جو ہے وہ انسان کہلاتی ہے۔ اگر اچھے کام کرے گا، کرتے رہے گا تو فرشتوں سے آگے چلا جائے گا، اور برے کام کرتے رہے گا تو انہیں کیا کرے گا، شیطان سے بھی ذلیل ہو جائے گا۔ تو انہیں کیا کرتا، برائی آگی کسی کیا تو انہیں اچھائیاں نظر نہیں آتی، پردہ پڑ جاتا ہے اس کے دماغ پہ، دماغ پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اب جس کی وجہ سے اچھائیاں نظر نہیں آتی تو انہیں کیا کرتا، اس کی برائیاں تلاش کرتا ہے، برائیاں نہیں رہے تو بھی ہونا اور کو برائیاں اس کے دوسروں کے سامنے جو اس کی برائیاں بیان کرتا ہے۔ نمبر 3 جھوٹ اور بہتان۔ حسد بعض اوقات انسان کو جھوٹ بولنے اور دوسروں پر جھوٹے الزامات لگانے پر مجبور کرتا ہے تاکہ ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکے۔ بات آ گئی، اب اسے کوئی برائی نہیں مل رہی تو انہیں کیا کرتا ہے، خود انہیں ایک برائی برائی تیار کر کو کیا کر رہا تھا، جھوٹ تیار کر کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر رہا تھا۔ نمبر 4 ظلم اور زیادتی۔ حسد میں مبتلا انسان اکثر اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا اور کسی بھی قیمت پر دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ ایک ظلم ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب اسے سامنے والے پر جلتا ہے تو صرف یہ وہاں تک محدود نہیں ہوتا ہے، اسے نقصان پہنچانے کے در پر تل جاتا ہے، جو کہ ظلم ہے۔ خود فریبی۔ حسد میں مبتلا انسان خود کو بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ خود کو دھوکہ دیتا ہے اور سچائی سے دور ہو جاتا ہے۔ انہیں قابل تھا وہ چیز اسے ملی، انہیں قابل تھا جس کی وجہ سے وہ چیز اسے دی گئی، انہیں قابل نہیں ہے، پھر بھی انہیں کیا کرتا، اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا رہتا۔ وہ چیز اسے نہیں ملنا تھا، انہیں ٹاپ نہیں آنا تھا، میں ٹاپ آنا تھا، انہیں فرسٹ رینک نہیں آنا تھا، میں فرسٹ رینک آنا تھا، جبکہ اس کے اندر قابلیت نہیں ہے، اس کے اندر وہ ٹیلنٹ نہیں ہے کہ فرسٹ آ سکے، لیکن پھر بھی کیا ہے، وہ اس کے اوپر حسد رکھ لے، کوئی نے اپنے آپ کو ایک دھوکے میں ڈالا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ ایمان کی کمزوری۔ حسد اس بات کی علامت ہے کہ انسان اللہ کی تقسیم پر مطمئن نہیں ہے، وہ یہ نہیں مان رہا ہے کہ اللہ نے جو کچھ اس کو دیا
یا کسی دوسرے کو دیا وہ اللہ کی حکمت کے مطابق ہے۔ حسد ایمان کی کمزوریوں کو ظاہر کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے پر شک کا باعث بن سکتا ہے۔ بعض مرتبہ حسد کی وجہ سے لوگ کفریہ کلمات کہتے ہیں، ایسے زبان سے باتیں نکال دیتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ کسی کو نعمتیں دے ڈالے، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جس سے چاہے دے، جسے چاہے چھین لے۔ اب حسد آ گیا اس کے اندر، اللہ کی تقسیم پر انگلیاں اٹھانے والا ہو جاتا ہے۔ اللہ بھولگا رہیں گا ہم نہ، اللہ کو ہمیں دکری نہیں، پورے چیزوں سے ڈال رہا ہے، اللہ کو ہمیں نظر، یہ وہ الفاظ ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اللہ ہر چیزوں کو دیکھنے والا، سب کو سننے والا، یعنی تو اللہ کی حکمت پر آدمی ناراض ہو جائے، اللہ کی حکمت پر آدمی راضی نہیں ہوتا، اور بعض مرتبہ ایسے کلمات زبان سے نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تکبر اور غرور، حسد میں مبتلا انسان اکثر خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے۔ وہ یہ نہیں برداشت کرتا کہ کوئی دوسرا اس سے زیادہ کامیاب ہو یا اس کے پاس زیادہ نعمتیں ہوں، جس سے تکبر اور غرور پیدا ہوتا ہے، جو کہ ایک بڑا گناہ ہے۔ سمجھ میں بات ہے؟ عبادت میں کمی، حسد انسان کو اللہ کے ذکر اور عبادت سے غافل کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ اس کی توجہ صرف دوسروں کی کامیابیوں اور خوشیوں کو برباد کرنے پر ہوتی ہے۔ عبادت میں کمی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے اور یہ انسان کو مزید گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ دعا سے محرومی، حسد انسان کے دل میں سختی پیدا کرتا ہے اور وہ دوسروں کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، جبکہ اسلام میں ہمیں دوسروں کے لیے دعا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حسد کرنے والا نہ صرف اپنے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے بلکہ وہ دوسروں کو بھی اپنی دعاؤں سے محروم کر دیتا ہے۔ خود غرضی کا بڑھ جانا، حسد میں مبتلا شخص ہمیشہ اپنے مفاد میں رہتا ہے، دوسروں کی خوشیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے خود غرضی کا عنصر بڑھتا ہے جو کہ ایک منفی رویہ ہے اور معاشرتی رشتوں میں دوریاں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کی رضا اور قناعت سے دوری، حسد انسان کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر قناعت کرنے اور شکر گزاری سے محروم کر دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی چیزوں کی طرف دیکھتا ہے اور اپنی زندگی میں جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جہنم میں سزا، احادیث میں آیا ہے کہ حسد کرنا ایک مہلک گناہ ہے اور یہ جہنم کی آگ کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حسد کرنے سے انسان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے معاشرت میں بگاڑ اور فساد، حسد معاشرتی تعلقات کو خراب کرتا ہے اور ایک دوسرے کے درمیان نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ حسد کی وجہ سے معاشرے میں فرقہ واریت، نفرت اور بغض جنم لیتا ہے جو کہ معاشرتی بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ حسد سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کی رضا پر راضی ہو، اپنے دل میں قناعت پیدا کرے اور دوسروں کی کامیابیوں پر خوشی محسوس کرے۔ حسد کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے کہ ہمیں حسد جیسی بیماری سے محفوظ رکھے اور دوسروں کی کامیابیوں پر دل سے خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی چیز میں ایک بات بتایا شروع میں کہ آدمی کے دل میں حسد پیدا ہوگا، اسے ختم کر دیا، وہیں پر ختم کر دیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب ختم کرنے کے بجائے اسے اور ہوا دیا، وہ حسد کو اور بڑھاتا رہا اور جو ہے وہ سامنے والے کو نقصان پہنچانے پر تل جاتا ہے، وہ بڑا گناہ ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے، جب حسد پیدا ہو گیا، نفس اسے بھڑکائے کہ اسے نقصان پہنچائے، اب انہیں اس کے خلاف چلا، اب اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، نفس جو ہے نقصان پہنچانے پر ابھار رہا ہے۔ اب انہیں کیا کرنا ہے، اس کے لیے دعائیں کرنا، اس کے لیے جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا۔ سب سے پہلے جو ہے اسے، اور جب یہ بات آئے کہ میرے دل کے اندر حسد پیدا ہو جا رہا ہے تو اس کے لیے دعا کرنا کہ اللہ سامنے والے جس کے اوپر میں حسد کر رہا ہوں، اللہ اسے اور نعمتوں سے نوازے۔ یہ چیز جو ہے وہ شیطان کو، نفس کو کچل دیتی ہے، نفس کو برباد کر دیتی ہے۔ بار بار دعائیں کرتے رہنا، اللہ اسے اور دے، اللہ اسے اور دے، اور نعمتوں سے نواز۔ اکابرین سے ہم نے بھی سنا ہے جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے سب سے پہلے اپنے لیے دعا قبول ہوتی ہے۔ غالباً حدیث بھی ہے کہ دوسروں کے لیے جو دعا کرتا ہے فرشتے پہلے اس کے لیے آمین کہتے ہیں، اللہ اس کے لیے قبول فرمائے۔ جن چیزوں پر نفس ابھارتا ہے اس کے خلاف چل، اسے برباد کرنے پر آمادہ کر رہا ہے تو اسے نفع پہنچا، اس کے لیے اسے جاگو، اسے خوشحالی سے اسے ملو، مسکرا کر ملو۔ اسے اگر کوئی پریشانی، جس آدمی سے انہیں حسد کر رہا ہے، اگر اسے کوئی پریشانی ہو،
بجائے خوش ہونے کے اسے جاؤ، اسے تسلی دو، اسے تسلی دیں گے ہمارے ایمان میں بڑھوتری ہوگی، اور نفس جو ہے وہ قابو میں رہے گا۔ نفس پر اگر ہمیں نفس بے قابو ہو گیا تو ہمیں کیا لا محالہ اللہ سے دور کرے گا، ایسے ایسے گناہوں پر ہمیں ابھارے گا جس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ اللہ سے دور کرے گا، رسول سے دور کرے گا، اس کا مقصد ہی کیا ہے؟ کسی بھی طرح جو ہے وہ اسے جہنم میں پہنچا دے، ہر حال میں اسے جو ہے جہنم میں پہنچانا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلی چیز جو ہے وہ دل میں بات آ گئی، دل میں حسد پیدا ہو گیا، کسی کو دیکھو وقتی طور پر آ گیا، فوراً اسے ختم کر دینا۔ اگر ختم کرنے کے بجائے اس پر اور اسے وہیں پر روکے رہے، اسے اور بڑھاتے رہے تو انہیں کیا کرتا؟ انہیں یا دو کام کرتا ہے، یا تو انہیں اسے برباد کرنے پر آمادہ کرتا ہے، جو آپ سے غیر غلط حرکتیں کرانا شروع کرتا ہے، یا دوسرا کام جو ہے اس کے مخالف چلنا۔ مخالف چلیں گے تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، مخالف چلے گے تو نفس ٹوٹے گا۔ مخالف کیا ہے؟ اسے دعائیں دو، اسے ہدیہ کرو، اس کے سامنے خوشحالی سے پیش آؤ، اس کے بھی سامنے اس کی تعریف کریں، دوسروں کے سامنے بھی اس کی تعریف کریں۔ ورنہ آج جو ہے حسد کی وجہ سے آدمی جو ہے سامنے والے کو قتل کرنے پر تل جا رہا، سامنے والے کو ہر حال میں برباد کرنا اسے۔ اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا برباد کرنے کے، اب انہیں کیا کر رہا ہے؟ جادو پر اتر جاتا ہے، عملیات پر اتر جاتا ہے، غیر غلط کام، حرام کام، ایسے کام جو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے، ویسے کام کرنے پر تل جاتا ہے۔ آپ بھی بچیں اور دعائیں بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہر حال میں ہم تمام کو حسد جیسی بیماری سے حفاظت فرمائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔